محترم اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، رب کریم کی عطا کردہ توفیق سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو، نماز کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ، رب کریم کی عطا سے ماہ ذوالحجۃ الحرام نصیب ہوا اور یوں اسلامی سال کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی عنقریب نئے اسلامی سال کا ماہ محرم الحرام سے آغاز ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو نئے اسلامی سال اس خوشی و مسرت کے ساتھ نصیب فرمائے کہ اللہ کریم اس آنے والے نئے اسلامی سال کو تمام ہی عالم اسلام کے لیے خوشی و مسرت والا سال فرمائے۔ اللہ کریم اس آنے والے نئے اسلامی سال میں تمام ہی مسلمانوں کے لیے خوشی و مسرت کا باعث ہو، برکتوں کا باعث ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو اس آنے والے سال میں کاش حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، دین اسلام بڑا ہی خوبصورت دین ہے۔ جو کوئی یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ نئے اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اول اور آخر ہمیں ایک درس دیتا ہے، اور وہ درس قربانی ہے۔ جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، ماہ محرم الحرام کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس عظیم قربانی کو یاد کیا جاتا ہے کہ جو قربانی نوازۂ رسول حضرت سیدنا امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، اور سال کے آخر میں جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یوں دین اسلام کے اس اسلامی سال میں ہمیں اول اور آخر میں قربانی ہی کا درس نظر آتا ہے، جو ہماری تعلیم کے لیے کافی ہے۔ اگر قربانی کا درس سمجھ میں آ جائے تو آج ہمارے معاشرے میں جو ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، جو بے برکتیاں ہیں، جو دیگر معاملات خراب ہیں، صرف اس قربانی کے درس کو سمجھ لینے کے بعد سارے مسائل خود حل ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ قربانی صرف جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے۔ قربانی صرف اپنی جان اللہ تبارک و تعالی کے نام پر دے دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی کا موقع اس وقت بھی آتا ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ نا اتفاقی کا معاملہ کرتا ہے، اس وقت بھی ہمیں اپنی عزت نفس کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ جس وقت ہمارے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے،
لینے پر جو ابھارنے والا عمل ہے وہ عمل انسان کی خواہشات ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے حلال روزی پر صبر و قناعت کے ساتھ اگر گزر بسر کیا جائے تو ممکن ہے جو اس کی آمدنی ہے، جو اس کے پاس مال ہے، جو اس کی تنخواہ ہے، وہ صبر و قناعت کے ساتھ اس کو بخوبی سر انجام دے سکتا ہے. لیکن جو انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، جو انسان کی غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں، وہ اس کی اس حلال آمدنی کو پورا کرنے میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو حرام روزی کی طرف رخ کرتی ہے. جناب میں محنت کر رہا ہوں، مجھے میری محنت کے مطابق صلہ نہیں مل رہا تو میں سود کا دروازہ اختیار کرتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں میرے معاشرے میں، میرے ادارے میں جو میری نوکری ہے، جو مجھے تنخواہ مل رہی ہے، اس پر میرا گزارا نہیں ہے، اس پر میری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، تو پھر انسان رشوت کے دروازے کو اختیار کرتا ہے. اسی طرح بہت سارے ذرائع ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان حلال کی آمدنی کو حاصل کرنے کے باوجود جب حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف رخ کرتا ہے تو اس وقت اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی کا موقع ہوتا ہے. جب اس وقت ہم اپنی ان خواہشات کو قربان کر دیں تو بندہ حرام روزی سے بچ جائے گا. اگر صبر و قناعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو حلال روزی دی ہے اسی پر خوف خدا کے ساتھ جب بندہ گزارا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال رزق کی فراوانی کے خود دروازے کھول دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو اللہ سے خوف رکھنے والا ہے، جو خوف خدا رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سمت سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے، ہمارے مقدر میں جتنی روزی لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمانی ہے. اب یہ ہمارا اختیار ہے، اب یہ ہمارا انداز ہے. وہ کسی حلال طریقے سے حاصل کریں یا کسی حرام طریقے سے حاصل کریں، ہم وہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے محنت و مشقت کر کے حاصل کریں یا چوری ڈکیتی کر کے ایک ساتھ اپنا رزق حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ نے تو عطا فرمانا ہے. ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جتنی روزی لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمانی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی ہے تو کیوں نہ ہم حلال طریقہ کار کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اس روزی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسلامی سال کا آغاز ہے، کاش یہ بھی نیت و ارادہ ہو کہ جس طرح ہم نے اس قربانی کے درس کو سیکھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو دیگر قربانیاں ہیں وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو موضوع کچھ اور لے کر حاضر ہوا تھا، لیکن امتحان تمہیدی گفتگو میں جب اس قربانی کا ذکر کیا تو عظمت یہ کچھ گفتگو ایسی آ گئی کہ جس کی وجہ سے موضوع کا رخ تبدیل ہو گیا. ویسے تو ارادہ یہ تھا کہ ماہ محرم الحرام کی فضیلت پر گفتگو کرو اور ساتھ ہی ماہ محرم الحرام میں ہونے والی کچھ خرافات کے حوالے سے ذکر کیا جائے تاکہ ماہ محرم الحرام کی آمد ہونے سے پہلے ہی اگر کسی نے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے
رسول اللہ ماہ رمضان کے علاوہ کس مہینے کے روزے رکھے جائیں؟ دائیں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد جس مہینے کے روزے رکھے جائیں وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ دائیں محبوب علیہ السلام نے ماہ محرم الحرام کے بارے میں بھی فرمایا کہ ماہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اوروں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو اس حدیث پاک کے تحت یوں سمجھیے کہ یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ محرم الحرام کو ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام میں ہمارے بہت سارے نادان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بد مذہبوں کا شعار اختیار کرتے ہیں، بد مذہبوں کی نکاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان میں شمار کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بعض ہمارے نادان مسلمان بالکل صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت و شان دل میں ہونے کے باوجود اہل بیت اطہار کی محبت و عقیدت دل میں ہونے کے باوجود شوق میں کالا لباس پہنتے ہیں، شوق میں کالا لباس پہنتے ہیں۔ تو لہذا ماہ محرم الحرام میں کالا لباس پہننا منع ہے، اس کے علاوہ پہنا جا سکتا ہے، پہننے میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے، لیکن ماہ محرم الحرام میں چونکہ خصوصیت کے ساتھ ایک طبقہ پہنتا ہے، نام سب جانتے ہیں، نام لینے کی حاجت نہیں، تو لہذا اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمانوں میں ہی شمار رکھیں۔ آپ شوق کے طور پر پہن رہے ہیں یا اللہ علمی کی وجہ سے پہن رہے ہیں، تو لہذا مہربانی فرما کر ماہ محرم الحرام میں کالا لباس مت پہنیں۔ اسی طرح ہمارے کئی مسلمان بھائی ماشاء اللہ سبیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیسائی ثواب کے لیے پانی کا شربت کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہاں پر جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ نوحے اور ماتم کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو لہذا ماتم بھی ناجائز ہے، نوحہ بھی ناجائز ہے، اس کا سننا بھی ناجائز ہے، کیونکہ نوحہ اور ماتم کے بارے میں پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا جو شوقیہ طور پر ماتم دیکھنے جاتے ہیں، نوحے کی کیسٹیں لگا کر، نوحے کی آڈیو لگا کر، نوحے کے سانگ لگا کر پیچھے ماتم کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور سبیل چل رہی ہوتی ہے، اپنی گاڑیوں کے اندر نوحے کی آوازیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کو سن کر ہم اپنے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ پرانا وقت اگر یاد کریں تو مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے باہر چل رہے ہوتے تھے، گھر گھر سے شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریر کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، ان تقریر
اسے صاحب مزار پر نہیں جانتے،